السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ایک شخص اپنی دکھ بھری زندگی کی داستان سنا رہا ہے۔ خونی رشتوں نے ڈس لیا لیکن بیوی نے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ آئیے یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں، آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں، اس کے لیے بیل کو پریس کریں۔ میں زندگی کو اپنے طور اور طریقے سے جینا چاہتا تھا، مگر اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے نہیں جی پایا۔ میں نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنی ماں کو بھی لوگوں کے خوف میں مبتلا پایا۔ ہمارے گھر کو کسی چیز نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس خوف نے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے لگتا تھا گھر کے ہر کونے میں جو ذرا سی بھول چوک پر تانا دیں گے، ہنسیں گے اور حیرت سے منہ میں انگلی ڈال دیں گے۔ ہمارے نجی معاملات میں بھی جیسے لوگوں کے ہاتھ تھے۔ ابا اور اماں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس پر طویل غور و فکر کرتے کہ لوگ باتیں تو نہ بنائیں گے۔ ہر فیصلے میں تیسرا اور اہم فریق وہی ہوتے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی خود پر مصنوعی غلاف چڑھانا پڑتا۔ میں میاں فضل کریم کا بیٹا تھا جو مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت بھی چلاتے تھے۔ میں 3 بہنوں کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ میرے سفید پوش والدین کے لیے اللہ کا شکر بجا لانا ہی کافی تھا، مگر محلے والوں کے خوف سے اور رشتہ داروں میں اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر انہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر میری پیدائش کی خوشی بنائی۔ گلی کے نکڑ پر ابا کا چھوٹا سا دیسی دواخانہ تھا جس سے بمشکل گزر بسر ہو رہی تھی۔ میرے عقیقے پر جو خرچ ہوا وہ سب قرض لیا گیا تھا۔ پیدائش پر جو مٹھائی اور ریشمی جوڑے تقسیم کیے گئے ان کا قرض اتارنے میں ابا کو 2 ماہ لگ گئے۔ میں نے انٹر کیا تو گھر میں 3 جوان بہنیں پتھر کی سل کی طرح اماں ابا کے سینے پر دھری تھی۔ آپا کی منگنی میرے ماموزاد سے ہو چکی تھی، زینب میٹرک کر چکی تھی اور عاشی باجی نے مڈل تک پڑھنے کے بعد قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ میں انٹر کے بعد مزید پڑھنا چاہتا تھا مگر تنگ دستی غالب تھی۔ ابا کی صحت بھی اب پہلے جیسی نہ تھی۔ میں کچھ دن تو دواخانے پر بیٹھا رہا مگر بے سود، آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا۔ کل میرے شاگرد کا بیٹا ملنے آیا تھا مطب پر۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے جب میں پاس بیٹھا ہوا تھا ابا نے اماں کو مخاطب کیا۔ وہ ملک احسان کا بیٹا، اماں نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی پچھلے کئی سالوں سے باہر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اجمل کی بات کی ہے، اس سے اسے بھی باہر کوئی کام دھندا دلوا دے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ اماں نے تجسس سے کہا۔ کہہ رہا تھا کہ جلد ہی کاغذات بنوا دو، کام بس وہ ہو جائے گا۔ ابا نے اطمینان سے کہا۔ ہو جائے تو اچھا ہے، ان کا بیٹا کیا باہر گیا، بارے نیارے ہو گئے ان کے۔ یہ اتنا بڑا گھر بنایا ہے انہوں نے شہر میں۔ اماں حسرت سے تصویر کشی کرتے ہوئے بولی۔ حالانکہ انہوں نے ان کا شہر والا گھر تھوڑی دیکھا تھا، بس سنا تھا محلے والوں سے۔ مگر ویزے کے لیے پیسوں کا بندوبست بھی تو کرنا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کسی سے ادھار پکڑ لوں پھر ادا کر دوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے حکیم صاحب، خیر سے اجمل باہر چلا گیا تو پھر کاہے کی کمی؟ وہ فخر سے میری طرف دیکھ کر بولی۔ میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے اپنی تعلیم ادھوری رہ جانے کا بہت غم تھا۔ میرے لیے کمانے سے زیادہ تعلیم اہم تھی اور پڑھائی مکمل کرنا بہت ضروری تھا۔ اجمل میاں بولتے کیوں نہیں ہو، گونگے ہو گئے ہو کیا؟ اماں نے سختی سے کہا تو میں نے جیسے ابا کی مرضی کہہ کر چپ سادھ لی۔ میرا بیرون ملک جانا آپا کے جہیز کے لیے بھی بہت ضروری تھا۔ وہ اپنی عمر کی 26ویں منزل پر پہنچ گئی تھی مگر اماں اور لوگوں کا مطلوبہ سامان ابھی تک خریدا نہیں گیا تھا۔ 1.5 ماہ کے بعد میرا کویت کا ویزا لگ گیا۔ سب لوگ میرے ملک سے باہر جانے پر بہت خوش تھے، اداس تھا تو صرف میں۔ مگر یہ سوچ کر دل کو اطمینان دیا کہ اچھے وقت کے لیے برا وقت تو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ابا کے بس میں کہا تھا کہ وہ 3 بیٹیوں کی رخصتی کر سکتے۔ کویت آ کر میں نے آرام کو اپنی لغت اور ترجیحات سے نکال دیا۔ صرف 21 سال کی عمر میں اپنے دیش سے دور تنہائی کی زندگی بسر کرنے آ گیا تھا۔ میں سیسا پگھلانے والی فیکٹری میں ایک ادنا درجے پر کام کرنے لگا۔ میری سماعتیں مشینوں کی گھر گھر اور شور کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ مجھے سکون ہولانے لگا تھا۔ فیکٹری سے چھٹی ہوتی تو اوور ٹائم لگا لیتا۔ مالکان مزدوروں کے جسم کا تیل نکالنا جانتے تھے اور میں بھی تقریباً فراموش کر بیٹھا تھا کہ میں مشینی پرزا نہیں بلکہ گوشت پوست کا زندہ انسان ہوں۔ مجھے کویت آئے ہوئے 3 سال ہونے کو آیا۔ میرے خون پسینے کی کمائی میرے والدین کی فکر کم کر رہی تھی۔ میں نے سنا تھا آپا کی بہت دھوم دھام سے شادی ہو گئی ہے۔ اماں نے من چاہا جہیز بھی دیا ہے جس پر خاندار اور محلے والے حیرت اور حسد بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔
میں آپا کی شادی میں شریک ہونا چاہتا تھا کہ اس بہانے سب سے ملاقات بھی ہو جاتی، مگر ابا نے سختی سے منع کر دیا کہ آنے جانے میں اتنا خرچ اٹھ جاتا تھا کہ اس سے چھوٹی کا آدھا جہیز بن سکتا تھا۔ میں نے بادل نخواستہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں ہر ماہ فیکٹری کے مینیجر سے تنخواہ میں اضافہ کرنے کی درخواست کرتا۔ یوں چند سو دینار کا اضافہ مجھے ایک بار پھر ہمت پکڑنے پر اکساتا اور میں پہلے سے زیادہ کام میں لگ جاتا۔ ابا نے فون پر بتایا تھا کہ انہوں نے گھر کی نئے سرے سے تعمیر کروا لی ہے اور 2 منزلہ خوبصورت مکان کی شکل دے دی گئی ہے۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں اپنے مکان کی تصویر بناتا رہا۔ زینب باجی کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا اور عنقریب شادی ہونے والی تھی۔ مجھے جہیز کی اشیاء کی ایک طویل فہرست فون پر سنائی گئی جس میں بہت سی چیزیں غیر ضروری تھیں۔ میں نے دبے لفظوں میں اظہار کیا تو اماں کو ناگوار گزرا۔ ارے آج کے دور میں اتنا تو کرنا پڑے گا، خیر سے اس کا بھائی اتنا کما رہا ہے تو اچھا جہیز بھی نہ دیں؟ اتنا تو دینا پڑے گا جتنا بڑی کو دیا تھا۔ 1-2 جوڑوں میں رخصت کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بار پھر لوگ ہمارے فیصلے پر اثر انداز ہو گئے تھے۔ ہاں، ہمارے گھر میں تو لوگوں کی ہی چلتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے فون رکھ دیا۔ زینب کی شادی پر میں اپنے ملک نہیں گیا۔ مجھے پتا تھا وہ سب میرے لیے اداس ہوں گے اور اس بار ابا مجھے خود شادی میں شرکت کرنے پر زور دیں گے، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ میرا وہاں جانا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ملک سے باہر رہ کر کمانا۔ زینب باجی کی بھی شادی میرے بغیر ہی ہو گئی۔ مجھے کویت میں کام کرتے 6 سال ہو گئے تھے۔ ابا نے دواخانہ بیچ دیا تھا۔ وہ ابا جو اپنی جسمانی کمزوری کے پیش نظر کبھی کبھار معجون لے لیا کرتے تھے، اب گھر میں بیٹھ کر مہنگی ملٹی وائٹامن ادویات کھانے لگے تھے۔ کچھ ماہ بعد اماں نے فون پر میرے رشتے کی بات کی کہ میری پھپھوزاد مہرین سے میرا رشتہ طے کرنا چاہ رہی ہیں۔ کماؤ پوت ہونے کی وجہ سے اب رشتے خود چل کر ان کے پاس آ رہے تھے۔ انہوں نے مہرین کو میرے لیے منتخب کر لیا۔ میں بہت خوش تھا۔ مہرین کا سراپا میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ ایک معصوم اور دلکش لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی اس کو بہت پسند کرتا تھا، دل سے اس کو چاہتا تھا۔ میں اماں کے فیصلے پر بہت خوش ہو گیا۔ خیالوں ہی خیالوں میں مہرین کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنے لگا۔ 6 ماہ بعد عاشی کی منگنی تھی۔ ابا نے مجھے آنے کے لیے کہا تو میں نے خوشی خوشی سامان باندھ لیا۔ فیکٹری سے صرف 1 ماہ کی چھٹی مل سکی، مگر میں اس پر بھی بہت خوش تھا۔ میں 7 سال بعد اپنے ملک آ رہا تھا۔ گھر کے حالات یکسر بدل چکے تھے۔ ابا مجھ سے زیادہ صحت مند لگ رہے تھے۔ 7 سال لگاتار انتھک محنت نے میرے جسم سے گوشت غائب کر ڈالا تھا۔ میرا جسم جیسے ڈھانچہ بن گیا تھا۔ میں عمر کے 30ویں سال میں تھا مگر لگتا تھا 40 کا۔ میں نے سنا تھا مہرین کے گھر والے شادی پر اصرار کر رہے تھے، مگر ابا نے انہیں مزید انتظار کرنے کا کہہ کر مطمئن کر دیا۔ وہ بیٹی والے تھے اور بیٹی کو کتنا عرصہ دہلیز پر بٹھائے رکھتے۔ اماں نے اب کی بار مجھ سے فون پر بات کی تھی تو وہ مہرین کے گھر والوں کے رویے سے نالا نظر آ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی مزید 10 سال بھی میری شادی کے حق میں نہیں تھی۔ اسی سال عاشی کی شادی بھی ہو گئی۔ میرا وہاں موجود ہونا ہر بار کی طرح اتنا ضروری نہیں تھا۔ شادی کی خوشی میں اماں نے فون پر جو خبر سنائی اس کو سن کر میں نڈھال ہو گیا۔ مہرین کے گھر والوں نے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ میرا خوابوں کا نگر زمین بوس ہو گیا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے جس لڑکی کو میں سپنوں میں اپنے ہمراہ دیکھ رہا تھا، اس کا یوں دستبردار ہو جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں ایک دم ٹوٹ پھوٹ سا گیا۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس شام مجھے کمر میں درد محسوس ہوا، مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ اب میں نے اپنے آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ جب درد زیادہ بڑھا تو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اس نے تشخیص کیا کہ زیادہ دیر کھڑے ہو کر کام کرنے کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی ہے۔ اس نے کچھ دوائیں لکھنے کے بعد آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ میں تلخی سے مسکرا دیا۔ اس تکلیف کے بعد میں نے اوور ٹائم لگانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے سانس کی تکلیف بھی ہونے لگی۔ سیسا پگھلانے والی فیکٹری کے مضر ذرات میرے پھیپھڑوں کو متاثر کرنے لگے تھے۔ میں نے دانستہ طور پر اپنی گرتی صحت کا اماں اور ابا سے ذکر نہ کیا کہ ان کو خوامخواہ پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میری جلاوطنی کو 15 سال ہو چکے تھے اور ان 15 سالوں نے میری جوانی، شوخی اور باغ پن کو نگل لیا تھا۔ میں اجمل کریم اب ویسا نہ رہا تھا۔ رات کو اماں نے بتایا تھا ابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور مجھے جلد از جلد آ جانا چاہیے۔ میں نے دوسرے روز ہی فیکٹری سے چھٹیاں لی اور اپنے ملک آ گیا۔ ابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔
تیمارداری کرنے والے آتے تو ان کے بجائے میرا حال چال پوچھتے۔ ابا کی نسبت میں زیادہ کمزور لگتا۔ اب ابا کی حالت ایسی نہ تھی کہ میں دوبارہ ملک چھوڑ کر چلا جاتا، ویسے بھی اتنا کما کر یہاں بھیج دیا تھا کہ گزر بسر آرام سے ہو سکتی تھی۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابا کا علاج ہو رہا تھا مگر ڈاکٹر زیادہ پر امید نہ تھے۔ میں اپنی سی کوشش میں لگا رہا۔ میری تینوں بہنیں اپنی اپنی ازدواجی زندگی میں خوش و خرم تھیں۔ وہ کبھی کبھی آتی اور تھوڑی دیر ابا کے پاس بیٹھ کر چلی جاتی۔ میں کوئی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن فی الحال کچھ دن آرام کرنا چاہتا تھا۔ 15 سالوں کی تھکن کو میری پور پور میں اتار کر لوگوں نے اب پوچھا تک نہیں کیسے ہو۔ ایک شام آپا آئیں تو اماں نے بات چھیڑ دی۔ کلثوم اپنے اجمل کے لیے بھی کوئی لڑکی تلاش کرو، اب تو لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، خیر سے 40 کا ہونے والا ہے۔ اماں نے پالک صاف کرتے ہوئے آپا سے کہا۔ دیکھتی ہوں اماں، وہ اپنے بیٹے کے منہ میں پیزا ٹھوستے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ ہاں مگر ذرا جلدی، تیرے ابا کی حالت بھی آئے روز خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ بھی بیٹے کی خوشی دیکھ لیں۔ کوشش کرتی ہوں اماں، پر اجمل کی عمر دیکھی ہے آپ نے، اب تو جو بھی اور جیسا بھی رشتہ ملے قبول کر لیں۔ میں تو کہتی ہوں اب شکل صورت پہ بھی نہ جائیں، کنواری لڑکی تو اب کوئی مشکل سے ہی دے گا۔ برآمدے میں بظاہر منہ پر بازو رکھے میں جاگ رہا تھا۔ آپا کی بات سے میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ آپا شاید یہ بات بھول چکی تھیں کہ ان کی کلائیوں میں چھن چھن کرنے والی سونے کی چوڑیاں اور دروازے کے باہر کھڑی محسن بھائی کی نئے ماڈل کی موٹر سائیکل میری دن رات خواری کا ثمر تھی۔ میں ایک طویل سانس کھینچ کر رہ گیا۔ مگر تمہاری چھوٹی نند بھی تو ہے، اس سے بات چلا کر دیکھو۔ توبہ کرے اماں، اس کی اور اجمل کی عمر میں فرق دیکھا ہے؟ محسن تو کبھی نہیں مانیں گے، ان کے سامنے یہ بات بھی مت کیجیے گا، وہ تڑپ کر بولی۔ مگر بات کرنے میں حرج کیا ہے، آپ سمجھ نہیں رہی اماں، پہلے کی بات اور تھی۔ اجمل کی صحت تو دیکھیں، اور اب تو یہ ملک آ چکا ہے، اب بے روزگار مرد کو کون بیٹی دے گا؟ میں سنیا کو کیسے اجمل کے پلے باندھ دوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کٹھور لہجے میں کہا تو میں تلخی سے مسکرا دیا۔ لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں کہا کچھ، جب محض 21 سال کی عمر میں پیسہ کمانے کی مشین بن گیا تھا میں، اور کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا؟ لوگوں نے اس وقت کچھ کیوں نہیں کہا جب کسی بہن کی شادی پر میں موجود نہیں تھا؟ اور لوگ اس وقت کیوں نظر نہیں آئے آپ کو جب بیجا فرمائشوں اور لالچ کے پیش نظر میری شادی میں تاخیر کی جاتی رہی، اور وہ لڑکی بھی میری زندگی سے نکل گئی جسے میری بیوی بنانے کا کہا گیا تھا؟ یہ لوگ ہمیشہ غلط موقع پر کیوں بولتے ہیں؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ آپا کی باتوں سے میری رہی صحیح قوت بھی جواب دے گئی۔ اماں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ انہوں نے رشتہ کرانے والی ایک خاتون سے رابطہ کیا اور ان کی مراد بر آئی۔ جلد ہی انہوں نے اماں کو ایک گھر دکھا دیا۔ 2 دن بعد اماں آپا کلثوم کے ساتھ لڑکی دیکھنے گئی اور پسند بھی کر لی۔ وہ لوگ بھی مجھے قبولیت کی سند بخش چکے تھے۔ اماں اب شادی کی جلدی میں تھیں۔ جیسے ہی شادی کی تاریخ طے ہوئی میں نے اپنا جائزہ لیا۔ سفید بالوں کو رنگا جا سکتا تھا۔ میں نے سر کے بالوں اور مونچھوں پر خضاب لگا کر خود پر جوبن لانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں اگرچہ کسی معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا مگر دیکھتا ضرور تھا۔ میری ہونے والی دلہن کے لیے مختصر سی بری تیار کی گئی جس میں سستے اور عامیانہ قسم کے کپڑے اور جوتے شامل تھے۔ بہرحال جو بھی تھا میں اسی پر مطمئن تھا۔ میری تنہائی بھی اب ختم ہونے کو تھی۔ ابا کی بیماری کے پیش نظر بہت سادگی سے شادی انجام پائی۔ بہت کم لوگوں کو گھر میں مدعو کیا گیا تھا اور بارات کا استقبال کرنے والے بھی گنے چنے لوگ تھے۔ یہ بات اور تھی، ان گنے چنے لوگوں کی دبی دبی سرگوشیاں بھی میری سماعتوں کو زخمی کرتی رہی۔ خضاب میرے بالوں کی سفیدی تو چھپا گیا مگر گزرے ماہو سال کی جو تلخی پرچھائیاں بن کر میرے چہرے پر تھی وہ کسی کی نظر سے چھپی نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات کی اولین ساعتوں میں ہی یہ راز کھلا کہ میرے لیے بڑی چاؤ سے لائی جانے والی عظمیٰ لڑکی نہیں خاتون تھی۔ اگر عمر مجھ سے زیادہ نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی، لیکن میں اس معاملے میں خوش نصیب تھا کہ عظمیٰ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ کم از کم اس معاملے میں مجھے اپنے آپ پر فخر ہونے لگا کہ وہ ایک بہت صابر اور شاکر عورت تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اب سنجیدگی سے اپنے لیے کاروبار کا سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ پیسے تو میرے ماں باپ کے پاس موجود ہیں جو پچھلے 7 سالوں میں بھیجتا رہا ہوں، تو مجھے ایک کاروبار کے لیے سرمایہ کی فکر نہ تھی۔ میں اماں کے پاس پہنچا اور کہا کہ جو پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ مجھے دے دیں، مجھے کاروبار شروع کرنا ہے۔
میرا اندازہ تھا کہ 6-7 لاکھ کی رقم ضرور ہوگی۔ اماں سے جب پوچھا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی۔ میں ہر ماہ آپ کو 40 سے 50 ہزار تک بھیجتا رہا ہوں، وہ کہاں ہے؟ میں حیران تھا۔ ارے کہاں جانے تھے، تیری 3 بہنوں کی شادیوں پر اتنا خرچ اٹھا، پھر یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں، پر ان تینوں کی رخصتی کے بعد میں نے 7 سال مزید وہاں لگائے اور برابر پیسے بھیجتا رہا، وہ کہاں گئے؟ آپ تو 2 افراد تھے، خرچ کتنا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ لاکھوں روپیہ اگر جمع نہیں ہوا تو کہاں گیا۔ پھر جلد ہی یہ راز کھل گیا۔ اماں کو اچانک یاد آ گیا، انہوں نے 2 سال پہلے زینب کے میاں کی فرمائش پہ گاڑی خرید کر دی تھی، تقریباً 4.5 لاکھ تو اس مد میں بینک سے نکال لیے گئے تھے، اور پچھلے سال آپا کلثوم نے گھر علیحدہ بنایا تو 2 لاکھ محسن بھائی نے مانگے تھے۔ لیا تو قرض تھا، مگر وہ لے کر شاید بھول چکے تھے۔ اماں نے کل ملا کر 80 ہزار میرے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں گنگ سا اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا اور عظمیٰ مجھے بڑی مشکل سے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میری خواری اور جلا وطنی میرے اپنے کام نہیں آئی تھی۔ عظمیٰ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے دبایا تھا۔ میں چپ بیٹھا تھا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ایک خوشحال زندگی بسر کرنے کے سارے خواب ملیاں میٹ ہو گئے تھے۔ رات کو اس نے اپنی سونے کی چوڑیاں میرے سامنے بیڈ پر لا کر رکھی۔ آپ کو بزنس کرنا ہے تو یہ بیچ دیجیے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ تو میں نے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا، مجھے خونی رشتوں کا اعتبار نہیں، میں خونی رشتوں کا ڈسا ہوا ہوں، تم پر بھی شک کرنے لگا ہوں۔ نہیں، تم اسے اپنے پاس رکھو، میں نے سوچ لیا ہے میں پھر کویت چلا جاؤں گا، آخر کچھ تو کرنا ہوگا۔ میں نے چوڑیاں اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ میرے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پیسوں کی نہیں۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، اپنی تو ہوگی، بڑا بزنس نہ صحیح، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے، مگر یہاں رہ کر۔ اس نے میرے پاؤں میں محبت کی بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ کوئی ایسا بھی تھا جسے روپے کی نہیں میری ضرورت تھی۔ وہ جانتی تھی میں نے کتنی مشکلوں سے وطن سے دوری کا عرصہ تمام کیا تھا، وطن سے باہر رہ کر پیسہ کمانے کے لیے کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا احساس ان لوگوں کو نہیں ہوتا جو گھر بیٹھ کر ڈالر، یورو اور دینار وصول کرتے رہتے ہیں۔ میں گہری سانس لے کر چھت کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ میں نے عظمیٰ کی بات پر عمل کیا اور 80 ہزار سے شروعات کرنے کا سوچا۔ گلی کے نکڑ پر میں نے ایک دواخانہ کھول لیا تھا۔ 18 برس بعد میں وہیں تھا جہاں سے چلا تھا۔ مجھے اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ تھی۔ سگے رشتوں نے تو مجھے ڈس لیا۔